السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ الرحمن آیت 35 to 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ چھوڑ دیا جائے گا تم دونوں پر ایک شعلہ آگ کا اور دھواں، تو نہ تم دونوں مقابلہ کر سکو گے۔ یعنی دونوں پر، جنوں پر بھی اور انسانوں پر بھی آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ وحی کا نازل ہونے سے پہلے جنات کیا کرتے تھے؟ آسمانوں تک پہنچ جاتے تھے، آسمان کے پار تو نہیں جاتے تھے، لیکن ادھر ادھر چھپ بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے اور کچھ نہ کچھ سن لیتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ جب وحی آنے لگی، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، کہ اس کے پیچھے شہاب مبین لگ جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر رکھا ہے۔ اور سورہ جن میں آتا ہے، بے شک ہم نے آسمان کو دیکھا تو وہ بھرا ہوا تھا، کس سے؟ پہرے داروں سے اور شہابوں سے، اور جو بھی اب وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب ڈال دیا جاتا ہے۔ تو شہاب ثاقب بھی ایک شعلے کی طرح ہوتا ہے، یعنی خالص آگ، اور جو خالص آگ ہوتی ہے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے، یعنی جس میں دھواں نہیں ہوتا، صرف آگ ہی آگ ہوتی ہے۔ یہ ان کو جلانے کے لیے تھی، جو آسمان پہ جنات چلے جاتے ہیں ان کو جلانے کے لیے یہ آگ تھی، اور ان پر دھواں چھوڑ دیا جائے گا۔ اور نحاسن کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو پگھلا ہوا تانبے کے لیے آتا ہے اور دوسرا دھواں۔ اصل میں پگھلا ہوا تانبا کو بھی نحاس کہتے ہیں، جو آگ جلنے کے بعد تانبے کی شکل کی جو ہو جاتی ہے اس کے لیے آتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تم مدد نہ کر سکو گے، فلا تنتصران، یعنی اکیلے اکیلے تو کیا، اگر بہت سے لوگ مل کر بھی کریں تو کر نہ سکو گے۔ کیا نہیں کر سکو گے؟ مقابلہ نہیں کر سکو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو ان آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قوت اور اقتدار کی بات کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اصل قوت، اصل اقتدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کائنات کو ایک زبردست انتظام کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، یہ سب خود بخود نہیں ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جنوں کے پاس بہت سی طاقت ہے اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس بھی محدود طاقت ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بھی صلاحیتیں، جو بھی قوت ان کے پاس ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حدوں میں رکھا ہے، ان کی بھی اپنی لیمٹس ہے۔ تو انسان کو زمین کے لیے ہی بنایا گیا، زمین سے بنایا گیا، زمین ہی اس کا ٹھکانہ ہے، یہیں اس کو رہنا ہے، یعنی زمین پر ہی اس کو رہنا ہے، اور مرنے کے بعد بھی زمین ہی میں اسے جانا ہے۔ اس آیت میں دیکھیے کہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ایک تو دھواں اور پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا، اور اس میں ہمیں یہ خاص احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ جو آزادی ہے وہ تھوڑے دن کی ہے، حساب قریب آ رہا ہے۔ تو جب تک ہمارے پاس یہ وقت ہے، یہ مہلت ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب ہمارا وقت آ جائے گا، حساب کا دن آ جائے گا، تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر جب تک ہمارے ہاتھ میں یہ وقت ہے، اس نعمت کو، وقت کی نعمت کو غنیمت جانے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی ہم کوشش کریں، اور اللہ پاک سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے اے جنو انس۔
فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا۔ اب قیامت کی بات آ رہی ہے، جیسے اور جگہ پر بھی آتا ہے۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 1 اور 2، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آسمان پھٹ کے کیا کرے گا؟ اپنے رب کی بات مانے گا، اور اس کے لیے صحیح یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی ہی بات مانے۔ قرآن میں کئی جگہ پر آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر آتا ہے، جیسے سورہ فرقان، سورہ طور۔ تو جب قیامت آئے گی، آسمان پھٹ جائے گا، تو آسمان جب پھٹ جائے گا تو آسمان جس طرح چاندی وغیرہ پگھلائی جاتی ہے، یہی حالت آسمان کی ہو جائے گی، رنگ پر رنگ بدلے گا، کیونکہ قیامت کی ہولناکی اور اس کی شدت اور دہشت ہے ہی ایسی کہ آسمان کا حال اس طرح سے ہو جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرخ چمڑی کی طرح ہو جائے گا، اور روایت ملتی ہے کہ گلاب کی رنگ کی طرح ہو جائے گا، اور اسی طرح آسمان رنگ پر رنگ بدلے گا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، جیسے زیتون کے تیل کی تلچھٹ جیسا ہو جائے گا۔ یعنی جہنم کی آگ کی جو تپش ہے، اسے پگھلا کر تیل جیسا کر دے گی۔ اور پھر دنیا میں بھی آسمان رنگ بدلتا رہتا ہے، جیسے صبح کچھ اور رنگ ہوتا ہے، شام کچھ اور رنگ ہوتا ہے، دھوپ میں کچھ اور رنگ ہوتا ہے، موسم بہار میں کچھ اور رنگ ہوتا ہے۔ ہم آسمان کو دنیا میں بھی رنگ بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کا جو رنگ ہوگا، اس کا جو رنگ ہوگا، اس کو دیکھنے سے لوگوں میں خوف ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب یہ ہو جائے گا تو یعنی آسمان پھٹ جائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا، تو اس وقت تم یاد کرو گے کہ کیا کیا نعمتیں ہمیں ملی تھی، اور تم کس کس چیز کا انکار کرو گے۔ جب تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہاں اس آیت میں کس نعمت کا ذکر ہے؟ یہاں تو بہت ہولناک اور خوفناک منظر پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تم کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ ہم دن اور رات میں کتنی بار آسمان کو دیکھتے ہیں، اس کے رنگ، ستارے، بادل اور چاند، اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ یہ آسمان سلامت ہے۔ آسمان کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں، یعنی کبھی بادل کو، کبھی چاند کو، ستاروں کو، روز آتے جاتے کتنا خوبصورت رنگ ہم دیکھتے ہیں، لیکن کتنے بار اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو انسان نعمت کی قدر جب کرتا ہے جب وہ ہاتھ سے چلی جاتی ہے، جب تک وہ نعمت ہوتی ہے اس سے بے پرواہی کرتا ہے، جانے پر احساس ہوتا ہے کہ واقعی وہ نعمت تھی۔ تو یہاں بھی اس دن کا ذکر کر کے آسمان کی حالت بتا کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، قیامت کے دن جب تم پکڑ میں آؤ گے تو کیسے کہو گے کہ یہ نعمت نہیں تھی؟ تو اس سے پہلے کہ یہ نعمت چھن جائے، انسان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔